اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے الماس بابی، جنہیں کچھ ماہ پہلے آپ ایک مختلف تعارف سے جانتے تھے۔ ان کا تعارف ایک اور حوالے سے تھا، اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے اور یہ اس تعارف سے نکل کے ایک ایسی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں جا کے باقاعدہ اذان دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا الماس، یہ بتائیے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی اور اس تبدیلی میں آپ کیا محسوس کر رہے ہو؟ راجہ صاحب، یہ اچھا کہنے سے یہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اٹھ جا نماز پڑھ لے، اٹھ جا نماز، وہ کبھی مجبوری آپ کے وہ غصے سے وہ پڑھ لے گا، لیکن ریگولر نہیں پڑھے گا اور اس کو وہ حب نہیں ہوگی۔ یہ پیار کا جذبہ کسی کے ساتھ ہو جائے کہہ کے نہیں ہوتا، نفرت کا، یہ بھی خود رو بوٹی کی طرح اندر سے ایک۔ میں بھی پہلے فجر کی اذان ہوتی تھی، کبھی بھی اٹھ کے نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی عید آ گئی پڑھ لی، کبھی شب معراج کو نفل پڑھ لیے، رمضان آ گیا پڑھ لیا، رمضان آ گیا کبھی پڑھ لیا، یا کوئی مصیبت کو ایسی پرابلم کوئی ہوگی تو فوراً اللہ کو یاد کر اللہ کو یاد کر نفل پڑھ کے اللہ مطلب کر لیا، ریگولر نہیں تھا۔ تو راجہ صاحب کچھ عرصے سے نا میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا نا، میرا دل نا، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، میرا دل ڈوب جاتا تھا غم سے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہے یہ، مجھے کیا ہو رہا ہے، کیوں اس طرح ڈوب جاتا ہے غم سے میرا دل۔ اور اپنے آپ کو کوسنا، نماز بھی نہیں پڑھنی، فجر کی ہر روزانہ فجر کی اذان کے ساتھ میری آنکھ کھل جاتی تھی، میں نے لیٹے رہنا، نماز نہیں پڑھنی اٹھ کے، اور اپنے آپ کو کوستے بھی رہنا، اپنے آپ سے وہ لڑتے بھی رہنا۔ لیکن راجہ صاحب، جواد وسیم صاحب نے مجھے 2-3 سال پہلے بھی کہا تھا کہ حج کرنے چلو الماس، تو پچھلے سال جب کہا انہوں نے تو میں نے کہا جواد صاحب انشاءاللہ اگلے سال، اور دل میں کہا کوئی نہیں، ایسے ٹالا میں نے ان کو، اور دل میں کہا میں کہاں بھئی، ابھی مجھے پرابلمس ہیں، فلان ہے، ڈھمکان ہے، ڈھکوسلے، حجتیں کہہ لیں آپ، ایکسکیوزز کہہ لیں۔ لیکن اگلا سال یہ آیا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ الماس چلو حج پہ، تو میں نے کہا آپ کو کل بتائیں گے۔ دوسرے دن میں نے ان کو میسج کر دیا کہ الحمدللہ کہ ہم تیار ہیں، اور 3 لوگ تیار ہیں، 2 میرے ساتھی اور میرے ساتھ تیار ہو کے بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد 5 مہینے رہتے تھے حج کو ابھی جانے میں، تو میں نے کہا حج سے آ کے نا میں نے اپنے ظاہر ادھر بال بھی کٹ جانے ہیں، تو میں نے آ کے نا یہ لیڈیز کپڑے بھی چھوڑ دینے ہیں، میں نے زیور پہننا بھی چھوڑ دینا، میں نے اپنے خود سے وہ کیا اپنا سارا۔ تو میں نے مسجد میں جایا کرنا ہے، 5 ٹائم نماز پڑھا کرنی ہے حج سے آ کے۔ اچھا 5 مہینے تھے ابھی، تو دوسرے تیسرے دن بس سو کے اٹھے ہی ہیں صبح، حسب معمول میں نے ناشتہ کیا ہے، بیٹھے ہیں تو آئینے کے آگے کھڑے ہو گئے ادھر اپنے بیڈ روم میں، تو میں نے کہا آ کے میں نے یہ کرنا ہے سارا کچھ، لیکن پھر میرا دل کہ نہیں ابھی، پھر میں نے کہا نہیں آ کے، پھر آئینے میں اپنے بال دیکھوں، اتنے لمبے لمبے خوبصورت بال، جیولری اور ساریاں جناب ڈائمنڈز وغیرہ ساروں، میں نے کہا ان کو اتار دوں، میں کہا آ کے، پھر میں نے کہا نہیں، 5 مہینے بعد نہیں، آج سے، آج اور ابھی، آج اور ابھی، ورنہ کبھی نہیں۔ میں نے راجہ صاحب فوراً اپنا زیور اتارا، میں نے نوز پن، کانوں کے سب کچھ اتار کے، تو میں نے جا کے بال اپنے بال کٹوائے تو میرے پاس جینٹس کپڑے نہیں تھے کہ میں فوراً جاؤں مسجد میں نماز پڑھوں، تو پھر وہ تھا ایک کرتا سا تھا شلوار سی، وہ میں نے پہنی، وضو میں نے کیا، اور مسجد میں جب مسجد میں پہنچے تو سارے اب منہ سے بولے بھی کوئی نہ، اور مجھے دیکھیں بھی یوں کر کے، یہ کیا بھائی ہوا ہے۔ تو بس میں نے جب نماز پڑھی ہے راجہ صاحب زور کی، تو مسجد سے باہر نکلتے ہی آپ اللہ پہ یقین کریں، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ پہ یقین کریں کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ زمین پہ نہیں تھے،
پاؤں میرے ایسے تھے جیسے بندہ ہواؤں میں اڑ نہیں رہا ہوتا، یوں اس طرح میرے پاؤں پڑ رہے تھے، اور پورا وجود ہلکا اور اڑ رہے تھے ہم جس طرح. گھر آئے، پھر ہو گیا عصر کب ہوگی، عصر کی اذان کب ہوگی، عصر پڑھنے کا بے چینی ہو گئی، اور کان میرے اذان کی طرف. پھر عصر پڑھی ہے، پھر مغرب، عشاء. پھر خود ہی میرے دل نے کہا کہ تہجد بھی میں نے پڑھنی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ تہجد پڑھیں، یا پھر خود ہی تہجد بھی پڑھنا شروع کر دی. اور پھر ماشاءاللہ پھر ایک ہفتہ گزرا تھا مجھے نماز پڑھتے ہوئے، تو ایک حاجی صاحب نے اذان دینے لگے، تو میں نے کہا میں اذان دوں؟ تو انہوں نے مجھے یوں کر کے دیکھا تو کہہ رہے ہیں آ جائیں. میں نے جا کے تو اذان دے دی، اور بالکل الحمدللہ بالکل صحیح اذان دے دی. تو وہ مجھے حاجی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہفتہ لگا تھا، کبھی میں بھول جاؤں، کبھی میں جھجک جاؤں، کبھی میں کچھ ہو جاؤں، ردم ٹوٹ جائے. اور ایک ہفتہ مجھے لگا تھا کہ اذان میں وہ کرنے میں. آپ پہلے کبھی دی؟ میں کہا کبھی بھی نہیں. کہہ رہے ہیں آپ آئے ادھر آ کے اپنے اذان دے دی. لے پھر وہ سلسلہ چل نکلا، اور پھر حج کا دن بھی آ گیا. پھر حج پہ ہم گئے ہیں. الحمدللہ میرے مولا نے اتنا کرم راجہ صاحب مجھ پہ کیا کہ دیکھیں میرے جیسے بندے کو اللہ نے حج کروایا، زیارتیں کیں، مسجد نبوی جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی کے سامنے روئے ہیں کہ آپ ہی نے ہماری سفارش کرنی ہے اللہ کے آگے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پلے کچھ ہے. ادھر روئے، خانہ کعبہ میں نفل پڑھے، ادھر روئے. تو وہ کیا وہ تھا، ماحول تھا، اور کیا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک کا بہت کرم مجھ پہ. اچھا الماس، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کے ایک اندر کا انسان اسے ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے یا اس کو صحیح راستہ بھی بتاتا رہتا ہے، لیکن ایک تو انسان خود بھی اس کی نفی کرتا رہتا ہے، اور کچھ اس کے جو حلقۂ احباب ہوتا ہے یا دوست ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکریج کرتے ہیں. تو اب بھی آپ کو کچھ ایسے دوست وہ کہتے ہوں گے کہ کیا ہے، یا آپ کو خود بھی یاد ہوتا کہ وہ میرا ایک کیا گلیمر والی لائف تھی، میرے کپڑے تھے، لوگ مجھے بلاتے تھے شوز میں، ایوارڈس دیتے تھے، بڑا میرا ایک تمتراک تھا. تو اس حوالے سے کبھی کبھی ایسا خیال بھی آتا ہے، یا لوگ بھی مجبور کرتے ہیں، دوست مجبور کرتے ہیں؟ راجہ صاحب آپ اللہ پہ یقین کیجئے، مجھ پہ نہ یقین کرنا. آپ میرے جتنے ایوارڈز، میرے جتنے بڑے بڑے جگہوں پہ جانا اور پذیرائی، اور میرے شوز ایز اے اینکر پرسن، ایز اے گیسٹ، اور بڑے اللہ نے مجھے اس میں بھی عزت دی. آپ یقین جانیے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے سامنے. اور مجھے کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ وہ گلیمر اور وہ دنیا اور فلانا، کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ہے کہ مجھے ذرا فیل نہیں ہوتا. اور دوسرے بات دوستوں کی رہے گی، لوگوں کی رہے گی، تو میرے لوگ، میرے دوست، میرے ملنے والے جتنے ہیں، وہ اتنے خوش ہیں اس تبدیلی سے، وہ اتنے خوش ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں. لیکن بات تو وہی ہے نا کہ کہنے سے اور دیکھنے سے نہیں ہوگا، یہ اندر سے پھوٹے گا چشمہ، اندر سے کچھ وہ ہوگا. پھر اور میں آپ کو ایک بات میں نے بتائی نہیں ہے، بھول گیا مجھے بتانے میں، کہ وہ جو میرا دل ڈوبتا تھا نا غم سے، کبھی کبھی ڈوب جانا بالکل غم. آج 11 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو، ایک دن بھی مجھے وہ نہیں ہوا کہ مجھے غم یا ٹینشن یا میرا دل ڈوبا ہو. اللہ نے پریشانیاں جو تھیں وہ ختم. ہاں راجہ صاحب، سب ٹینشنز میری دور ہو گئیں، سب غم، سب فکر، مطلب سب. اب بس میں بہت خوش ہوں. اب تو سارا میرا وہ دور ہو گیا، ساری بلائیں. اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا ہے راجہ صاحب مجھ پہ. اچھا ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں اور مختصر سا جواب چاہوں گا کہ انسان کی جو پہچان ہوتی ہے، جو حلقہ احباب ہوتا ہے، اس سے وہ نکل نہیں پاتا. یعنی اس کا جو رشتہ دار بھی وہی ہوتے ہیں، اس کے دوست بھی وہی ہوتے ہیں، اس کی فیملی بھی وہی ہوتی ہے. تو انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اب بھی خواجہ سرا ہی ہوں، اور خواجہ سرا ہی لوگ جو ہیں میرے جاننے والے ہیں، یہی میری کمپنی کے لوگ ہیں. تو ان کو آپ کیا درس دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا محسوس کرتے ہیں، اور کیا آپ بھی اپنے آپ کو خواجہ سرائی کہتے ہیں؟ راجہ صاحب بہت اچھے آپ. میں آپ کے شروع سے پتہ ہے آپ کو کہ آپ، میں فین بھی ہوں، اور میرا خیال ہے میرا دوسرا انٹرویو آپ نے کیا تھا زندگی میں، میرا 92 تھا شاید.
تو آپ کوئی نہ کوئی ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ جو بہت مزے کا ہوتا ہے اور کوئی نہیں یہ کرتا. آپ نے کہا کہ آپ یہی محسوس کرتے ہیں, تو محسوس کیا جب روح ہی ایسی ہے, جب ہوں ہی خواجہ سرا تو وہی محسوس کرنا ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اب تھوڑا سا وہ چینج کرنے کی, لیکن ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے اندر, اور مصنوعی تو تھا نہیں کہ اب میں وہ ہو جاؤں. تو اللہ کا شکر. دوسرا آپ نے کہا کہ ماحول آپ کا وہ ہوتا ہے حج کر کے. راجہ صاحب, میں نے گجرات سے میرا شہر ہے, آپ کو پتہ ہے, تو میں نے گجرات میں ایک گھر لینے کی کوشش کی. ادھر ہیں عاصم بٹ ہیں عرف ٹونی بٹ, مشتاق بٹ صاحب کے بیٹے ہیں, گرین ہاؤس, ان کا گھر تھا. میں نے کہا چلو پرچیز کر لیتے ہیں. میں نے ان کو بیانہ بھی دے دیا, کافی سارا بیانہ دیا ان کو, اور 5 مہینے بعد انہوں نے مجھے بیانہ واپس کر دیا معذرت کے ساتھ. میں نے کہا ڈبل دیں, اسٹامپ پہ لکھا ہوا. تو کہہ رہے میں معافی چاہتا ہوں, یہ وہ انہوں نے استعمال کر کے میرے کافی بگ, اٹ واز ویری بگ اماؤنٹ, تو استعمال کر کے مجھے واپس دے دیا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو پھر میں نے یہ محسوس کیا, اچھا پھر ایک اور جگہ پہ بیانہ کیا تھوڑا سا, وہ بیانہ میرا کھا گئے, پیسے کھا گئے. تو ابھی یہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ہے, 2 مہینے. تو مجھے اس وقت تو بڑا یہ فیل ہوا, لیکن میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہوگی کوئی, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں ابھی ادھر ہی رہوں اور اپنی فیلڈ میں رہوں اور لوگوں کے ادھر کام آؤں. شاید اللہ تعالیٰ کی یہ بہتری ہو. اور دوسرا, شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی سے آج سے 7 سال پہلے حویلی بک گئی تھی, غلطی سے بہت ایک بلنڈر ہوا تھا, اور وہ حویلی مجھ سے بک گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ حج کی برکت سے وہ مجھے دوبارہ دے دی ہے. آپ کے پاس واپس آپ کی ملکیت واپس آ گئی. جی, وہ واپس آ گئی ہے. اینڈ مبارک ہو. خیر مبارک, اور میں بہت خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے گفٹ مجھے واپس دے دیا. الماس بابی, آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی بہت ساری خوشیاں دے, آپ کی بہت ساری ملکیت میں بہت ساری چیزیں آئیں. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی دل کی روشنی کو روشن کر دیتا ہے, دماغ کی بتی کو جلا دیتا ہے, اس کے اندر کی جو تڑپ کو وہ بندہ خود محسوس کر لیتا ہے, اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس تڑپ کا یا اس دکھ کا یا اس المیے کا یا میری بے چینی کا مطلب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بے چینی بھی دور کرتا ہے, اس کے سارے مسائل بھی حل کرتا ہے, اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ الماس نے کہا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن بے چینی تھی, اب سب کچھ بھی ہے اور بے چینی بھی نہیں ہے, اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی جو وہ رحمان اور رحیم ہے, اس کی رحمت کی وجہ سے یہ ختم ہوتی ہے. تو جناب, یہ ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا الماس بابی کا جو ہم نے آپ تک پہنچانا تھا. اس کو دیکھیے, اس کو پسند کیجئے, اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اس کو آگے بھی شیئر کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ.